اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائیوں میں سے ہود کو۔ یہ عاد نام کی ایک پرسنالٹی تھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو ڈومیننٹ تھے، جن کی نسبت سے یہ قوم عاد بنی، تو انہی کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا گیا، یعنی انہی کی سپیشی سے تعلق رکھتے تھے، اسی قوم میں سے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی تو یہی آیا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں سے ہی رسول کو بھیجا، یعنی رسول بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو وہی بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، مگر یہ کہ تم نے صرف ایک جھوٹ باندھ رکھا ہے، جو تم نے جھوٹے خدا گھڑ لی ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس سچے معبود کے ساتھ، یہ اس معبود کی تعلیمات نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، قیامت کے دن کا ڈر سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور میرا صلہ تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے اجر دے گی اس دعوت و تبلیغ کا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، تم سے پیسہ نہیں ہتھیایا، نہ میں نے کوئی سردار بننے کی کوشش کی ہے، میں تو آخرت کی فکر میں ہوں تمہاری، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو یہ بات کافی ہے کہ میں نے کوئی دنیاوی منصب حاصل نہیں کیا۔ آج بھی جو شخص یہ ساری باتیں کر سکے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نبیوں کے پیٹرن کے اوپر ہے، اور اگر وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے پھر اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نام تو لے پیغمبروں کے اور ان کی دعوت کے اور خود بینیفیشری ہو اس سسٹم کا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور رجوع لاؤ، الیہ، اس کی طرف، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی۔ اگلے زمانوں میں تو آپ کو پتا ہے کوئی ٹیکنالوجی کا تو یزدکم قوۃ الی قوتکم، اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا، فائنینشیل ریسورسز تمہارے لیے آ جائیں گے، پلس یہ کہ تمہیں اولاد دے گا۔ اس وقت تو قبائلی سسٹم میں اولاد جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی قوت کا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو کہ مجرم نہ بنو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہوئے۔ اب یہ مختصر سی دعوت تھی توحید کی، آخرت کی، اور اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی۔ اب ذرا جواب سنیں، یہ وہی جواب ہے جو آج بھی مسلمان آپ کو دیں گے، الفاظ چینج ہیں، تھیم وہی ہوگی۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا، کوئی ایسی ہے جسے ہم قبول کریں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں جن خداؤں کی وہ عبادت اپنے آباء و اجداد کی پیٹرن کے اوپر کر رہے تھے، صرف تیرے کہنے کے اوپر۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم کبھی بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو بس تیری اس دعوت کے جواب میں یہی تجھے کہیں گے، الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، کہ تجھے ہمارے ہی کسی خدا نے دماغی خلل کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے نا، یہ ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تیرے اوپر۔ تو اب اس قسم کی گفتگو آج بھی لوگ آپ کو کرتے سنائی دیں گے کہ جی اے اللہ دی مار پہ گئی ہے جی،
یہ ساڑھے بزرگوں ہی پہ گئے بھئی کسی کے بزرگ کو نہیں ہم پڑھے، ہم تو ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی دوسرے معنوں میں وہ لوگ جو خود اس امت کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اس امت کو اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے اگر وہ نہیں تھے تو ان کی تعلیمات، چلے ان کی تعلیمات بھی نہیں تھی تو ان کی طرف منسوب تعلیمات، اگر ہم نے ایک ٹن حسن زن رکھنا ہے اپنے سر کے اوپر. قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بے شک اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس شرک کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. من دونی، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں نا، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پس تم نے جو سازش کرنی ہے نا میرے خلاف، سب کے سب کر لو مل کر، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو. یعنی وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ جو تم نے یہ بزرگ کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے آلہہ جھوٹے، ان سے جو بن پڑتا ہے نا انہیں کہو کہ کر لے. انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربی جو کہ میرا رب ہے، وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. انہوں نے چونکہ کہا تھا نا کہ آپ کو مار پڑ گئی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آلہہ کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مار پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، آپ جو کر رہے ہیں تمہارے بزرگ کر لیں جو میرا بگاڑ سکتے ہیں. اچھا اس طرح کی باتیں آج بھی ہم کریں نا حضرت ہود علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر، تو لوگ کہتے ہیں جی گستاخی کر رہے ہیں. یہ ہم کریں گے نا. میں نے اب یہ بات جب کی تھی کہ یار آپ لوگ تخت بلقیس کی مثال دیتے ہو تو ٹھیک ہے وہ تو اسٹیبلش ہے. اگر آپ کہتے ہو ہمارے بزرگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو لاؤ وائٹ ہاؤس کو مارگلا ہلز کے اوپر رکھو، ہم مان لیں گے. حضرت ہود علیہ السلام نے تو اس سے بھی سخت بات کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے اوپر مار پڑ گئی ہے، تم بلا لو جتنے بزرگ ہیں جو مار ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں، میں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، کر لو جو کچھ ہوتا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو دیکھو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہاری طرف اپنے رب کا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، تم تک پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور عنقریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے کسی اور قوم کو تمہارے سوا، یعنی تمہیں ختم کر کے کوئی نئی قوم لے آئے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے. اور یہ ہو بھی گیا، اہل ایمان بچا لیے گئے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ایک سخت عذاب سے انہیں نجات دے دی. اب وہ عذاب کیا تھا کہ قوم ہود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سائبان بھیجا بادل کی شکل میں، اور قحط سالی تھی وہاں،
وہ سمجھے یہ بادل جو ہے وہ برسنے کے لیے آیا، اس میں سے آگ نکلی، اور 7 دن اور 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوائی جھکڑ کا جو یہ عذاب ہے یہ ان کے اوپر مسلط ہوا. اور جس طرح درختوں کے تنے جو کھوکھلے درخت ہوتے ہیں کھجور کے وہ گر جاتے ہیں، اس طرح ان کے لاشیں گرے پڑے ہوئے تھے. یہ عذاب ان کے اوپر آیا جو باقی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وَتِلْكَ عَاد، اور یہ تھی قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی.